قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ النور کے دوسرے رکوع میں پس منظر میں اس بہتان کا ذکر ہے جو غزوہ بنی مصطلق سے واپسی پر سن 6 ہجری میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے جناب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا تھا۔ اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصمت کی گواہی اس رکوع میں دی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت تک کے لیے ایک بڑی اہم ہدایت عطا فرما رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ پھیلے فحاشی اہل ایمان میں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے بدبختوں کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حیا اور ایمان ایک ساتھ ہوتے ہیں، ایک اٹھ جائے تو دوسری شے بھی اٹھ جاتی ہے، تو گویا بے حیائی ایمان کی ضد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگوں میں ایمان پیدا ہو۔ اب جو لوگ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں بے حیائی پھیلے تو وہ گویا ایمان کو ختم کرنے کے درپے ہوتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے ایمان پیدا ہو، اور وہ لوگوں کے اندر سے حیا ختم کر کے، بے حیائی پیدا کر کے، گویا ان کو ایمان سے محروم کر کے اللہ تعالیٰ کے خلاف محاذرائی کرتے ہیں۔ اللہ جو کچھ چاہتا ہے اس میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے بدبختوں کے لیے دردناک عذاب ہے جو اہل ایمان میں فحاشی کی اشاعت کو پسند کریں۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اس وقت یہ جرم کتنے بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، اور آج ہماری اکثریت اس جرم کے اندر ملوث ہے۔ بے پردگی کے ذریعے سے اس جرم کو ہم انجام دے رہے ہیں۔ ایک خاتون اگر گھر سے نکلتی ہے بے پردہ، پھر مزید یہ کہ ذرا بن ٹھن کر سج کر نکلتی ہے، معاشرے میں کیا چیز پھیلا رہی ہے، معاشرے میں کیا پیغام دے رہی ہے، اسے دیکھ کر مردوں کے جذبات پر کیا اثر ہوتا ہے، ذرا خود سوچئے۔ اور پھر بڑے جو ہے وہ نیم برہنہ لباس میں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ کم از کم سر پہ دوپٹہ ہوتا تھا، دوپٹہ تو خیر بہت دور کی بات ہے، اب دوپٹہ تو دقیانوسیت کی علامت ہے معاذ اللہ۔ اب تو یہ ہے کہ سر بھی کھلا، اور اب تو پوری کی پوری آستینیں غائب، سلیف لیس لباس، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سینہ بھی کھلا ہوا۔ مسلمانوں کی مائیں اور بیٹیاں ہیں، اور وہ اس طرح سے بازاروں میں اگر نکل رہی ہیں، گھروں سے باہر نکل رہی ہیں، کیا معاشرے کو پیغام دے رہی ہیں، کیا چیز پھیلا رہی ہیں۔ اسی طریقے پر یہ اخبارات، یہ کافر اس کے مالک نہیں ہیں، مسلمان اس کے مالک ہیں۔ ہم اخبار خریدتے ہیں تاکہ ہم حالات حاضرہ سے باخبر ہوں، اور یہ ظالم ان اخبارات کے ذریعے سے کیسے کیسے بےہودہ تصاویر، کیسے کیسے بےہودہ اشتہارات، بےہودہ اسکینڈلز، بےہودہ کہانیاں وہ ہے جو کہ گھروں کے اندر پہنچا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہیں جو اس آیت کے ذیل میں آتے ہیں، یہ آیت کی وعید ان پر بھی جاتی ہے۔ اسی طریقے پر الیکٹرانک میڈیا، اس کے ذریعے سے موسیقی اور ڈرامے اور فلمیں اور بےہودہ اشتہارات، وہ سب کے سب نشر کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ ان اشتہارات میں، ڈراموں میں کام کرنے والے مسلمان، انہیں لکھنے والے مسلمان، انہیں پروڈیوس کرنے والے مسلمان، اور انہیں اپنے گھر تک لانے والے مسلمان، ہم سب شریک ہیں اس میں۔ اگر میرے گھر پر بےہودہ رسالہ آ رہا ہے تو میں مجرم ہوں، اور اگر میرے گھر پر ٹیلی ویژن کے ذریعے سے یا نیٹ کے ذریعے سے اگر گندگی دیکھی جا رہی ہے تو میں مجرم ہوں۔ اور پھر ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ بظاہر بڑی بڑی داڑیاں ہیں، بڑے بڑے ان کے جو ہے وہ کاروبار ہیں، اور انہی کی کمپنیوں کے ہورڈنگز کے اوپر انتہائی بیہودہ تصویریں ہیں۔
ایک طرف ان کی داڑھیاں دیکھیے، ان کے چہروں پر نمازوں کے نشانات دیکھیے، ان کے عمرے دیکھیے، ان کے حج دیکھیے، لیکن 2 پیسے کمانے کی خاطر کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، معاشرے میں بے حیائی پھیلا رہے ہیں۔ اسی طریقے پر فیشن شو، فیشن پریڈ اور فینسی ڈریس شو، نام کیسے کیسے رکھے ہوئے ہیں، میراتھن ریس اور مختلف قسم کی مخلوط واکس اور پھر مخلوط محافل کے اندر شرکت۔ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اپنی خواتین کو لے کر جائیں ایسی محفل میں کہ جہاں مخلوط محفل ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد، 3 آدمیوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے: ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، شراب پینے والا، اور جو دیوس ہو۔ پوچھا کہ دیوس کون ہے؟ کہا دیوس وہ ہے جس میں غیرت نہیں ہے، جو دیکھ رہا ہے کہ اس کی عورتوں میں دوسرے مرد دلچسپی لے رہے ہیں یا اس کی عورتیں دوسرے مردوں میں دلچسپی لے رہی ہیں، اس کو شرم ہی نہیں آتی۔ تو یہ عورتیں ہمارے ساتھ جاتی ہیں بن ٹھن کر مخلوط محفلوں میں، کیوں جاتی ہیں؟ تاکہ میں محفل میں بڑی نمایاں نظر آؤں، مردوں کی نظریں مجھ پر ہوں۔ اور پھر وہ مرد آ جاتے ہیں، آ کے ان سے ایسی مذاق کر رہے ہیں، وہ بھی ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہیں اور ہمیں شرم ہی نہیں آتی۔ ویڈیو فلمیں بن رہی ہیں اور مختلف زاویوں سے فلمیں بنائی جا رہی ہیں، کہاں کہاں استعمال ہو رہی ہیں، ہمیں شرم ہی نہیں آتی۔ یہ وہ جرائم ہیں جو آج ہم کر رہے ہیں، بہت بڑا جرم ہے۔ جمعے کے خطبے میں اس لیے وہ آیت شامل کر دی گئی کہ ینہا عن الفحشاء ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، اس سے آگے بڑھ کے احسان کا، قرابت داروں کو دینے کا، وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے فحاشی سے، برائی سے اور زیادتی سے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہمارا یہ طرز عمل ہے تو بتائیے اللہ تعالیٰ کو جا کر کیا جواب دیں گے؟ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں فحاشی پھیلے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی، بریکٹ میں پھر الفاظ نوٹ کیجیے، آگے آ رہے ہیں، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاکیزہ نہ رہ سکتا۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہیں بھی پاکیزہ رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گھر والوں کو بھی پاکیزہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاشرے میں پاکیزگی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض اوقات بہت ڈر لگتا ہے، فرض کیجئے کہ میں ایک وقت میں گناہ گار تھا اور میں نے معاشرے میں کوئی بےہودگی بے-حیائی کا آغاز کر دیا، اب میں نے تو توبہ کر لی، میں تو ٹھیک ہو گیا، لیکن جو میں نے جس گندگی کا آغاز کیا تھا وہ معاشرے میں پھیل گئی اور اس کی وجہ سے لوگ مسلسل اس غلط چیز میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ وہ چیز گناہ جاریہ بن کر قیامت کے دن میری ساری نیکیاں ضائع نہ کر دے۔ خطرہ تو ہے نا، غلط کام تو میں نے سکھایا ہے، اب خود تو میں نے توبہ کر لی ہے لیکن وہ غلط کام پھیل رہا ہے، ملٹی پلائی ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں فوری توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے گھروں پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو نافذ کریں، طے کر لیں کہ ہمارے گھر میں کوئی ڈرامہ، کوئی بیہودہ اشتہار، کوئی فلم، کوئی گندگی نہیں ہوگی، اور ہمارے گھروں پر شرعی پردہ ہوگا، محرم اور نہ محرم کی ہم تمیز کریں گے۔ اس حوالے سے ہم نے کوشش کی تھی، یہاں بہت عمدہ تحریریں، تنظیم اسلامی کا ماہانہ پرچہ آتا ہے وثاق، انجمن خدام القرآن کا ماہانہ پرچہ آتا ہے حکمت قرآن، اس میں پردے کے حوالے سے بہت عمدہ آرٹیکلز مختلف مشاہیر ملت کی شائع ہوتے رہے۔ ہمیں یہ ڈر تھا کہ یہ تو پرچہ آتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ گم ہو گیا، وہ تو کیوں نہ ان سارے مضامین کو جمع کر کے مرتب کر کے کتابی شکل میں لایا جائے۔ تو یہاں ہماری انجمن سندھ نے اس کے حوالے سے کاوش کی اور ہم نے وہ تمام تحریریں جو پردے سے متعلق ہیں مشاہیر ملت کی وہ جمع کر دیں، اور چہرے کا پردہ نامی کتاب کے حوالے سے وہ دستیاب ہے۔ میری التماس ہے کہ اگر آپ نے اب تک وہ کتاب نہیں پڑھی تو خود بھی پڑھیے، اور اس کے علاوہ تحفتاً اپنے خاندان، اپنے احباب، اپنے دوستوں کو دیجیے۔ آپ تحفے کے ذریعے سے بھی تبلیغ کیجیے، دوسری چیزیں تحفے میں مت دیں، پاکیزہ چیزیں تحفے میں دیں۔ اللہ کرے کوئی ایک خاتون، کوئی ایک مرد آپ کی وجہ سے کچھ پڑھ کر، کچھ سن کر سیدھے رستے پر آ جائے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، آپ کے لیے بہت بڑی خیر ہے، آپ کے لیے سرخ ہونٹوں سے بہتر اللہ کے رسول کے الفاظ
جو آپ نے حضرت علی سے کہے تھے۔ فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل، اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاکیزہ نہ رہ سکتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، دیکھو شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جس نے بھی شیطان کے نقش قدم کی پیروی کی، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو بے شک وہ تو حکم دیتا ہے فحاشی کا اور برائی کا، اس کا تو کام ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ روکتا ہے فحاشی سے، شیطان فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ اب ہم فیصلہ کریں کہ ہمارے گھر میں کس کی چل رہی ہے، اللہ کی چل رہی ہے کہ شیطان کی چل رہی ہے، ہم یہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ فرمایا وہ تو حکم دیتا ہے، مشورہ دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے بے حیائی کی اور منکرات اور برائی کی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی، مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اب وہ الفاظ آ گئے جو میں اس سے پہلے کہہ رہا تھا کہ محذوف مانیے، بریکٹ میں سمجھیے، تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی بھی پاکیزہ نہ رہ سکتا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ ہے وہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب ایک صحابی تھے حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مہاجر صحابی تھے لیکن تھے فقراء میں سے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مالی اعانت کرتے تھے۔ عبداللہ بن ابی کے پروپیگنڈے سے وہ بھی متاثر ہو گئے اور انہوں نے بھی اس افواہ کو پھیلانے میں، اس جھوٹی خبر کو پھیلانے میں حصہ لیا۔ ابوبکر صدیق ناراض ہوئے اور آپ نے کہا کہ میں آئندہ اس کی مالی مدد اب نہیں کروں گا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوجہ فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اور قسم نہ کھائیں تم میں سے وہ لوگ جو صاحب فضل ہے، صاحب حیثیت ہے، مالدار ہیں، وسعت ہے، اور جو وسعت رکھنے والے ہیں، مالی اعتبار سے گنجائش رکھنے والے ہیں، ان یؤتوا اولی القربی والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ وہ نہیں دیں گے قرابت داروں کو اور محتاجوں کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور ایسے لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے۔ ایسی قسم نہ کھائیں کہ ہم آئندہ ان محتاجوں کی اور ان قرابت داروں کی اور اللہ کی راہ میں ان ہجرت کرنے والوں کی مدد نہیں کریں گے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ الا تحبون، ارے کیا تم پسند نہیں کرتے ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے۔ ان الفاظ نے ابوبکر صدیق کو ہلا دیا کہ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے۔ ایک دم پکار اٹھے، بلا یا ربنا انا نحبو، بلا یا ربنا انا نحبو، بلا یا ربنا انا نحبو، اے ہمارے رب کیوں نہیں ہم پسند کرتے، ہم پسند کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مالی تعاون پھر سے جاری کر دیا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ جو کہ پاک دامن اور بھولی بالی بے خبر مومن عورتوں پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر لعنت کی گئی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ عبداللہ بن ابی پر قیامت تک لعنت ہوتی رہے گی۔ جو ہمارے دشمن ہیں وہ بھی اس کے حق میں کوئی اچھا کلمہ نہیں کہیں گے۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے پھٹکار، یہ ہے، ورنہ ہمارے دشمن ممکن ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اذیت دینے کے لیے ابو جہل کی تعریف میں کوئی نہ کوئی مضامین لکھنا شروع کر دیتے، یا عبداللہ بن ابی کی تعریف میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تقریبات منعقد کرنا شروع کر دیتے تاکہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچے۔ لیکن ایسی پھٹکار ہے ابو جہل ہو یا عبداللہ بن ابی ہو کہ رہتی دنیا تک ان پر لعنت ہوتی رہے گی، کوئی ان کے حق میں کلمہ خیر نہیں کہے گا، اور آخرت میں تو لعنت ہوگی۔ فرمایا ایسے لوگوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، اس روز یعنی روز قیامت ان کے خلاف گواہی دیں گی ان کی زبانیں، وَأَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ، وَأَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس عمل کے بارے میں جو کہ وہ کرتے رہے۔
یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس روز اللہ تعالیٰ انہیں پورا صحیح بدلہ ان کو دے دے گا۔ وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جان لیں گے، ان اللہ هو الحق المبین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی واضح حق ہے۔ اب اس کے بعد پھر ایک اخلاقی بات آ رہی ہے، کوئی حکم نہیں آ رہا۔ الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں ہی کے لیے ہیں، یعنی خبیث عورتیں اسی لائق ہیں کہ ان کی شادی خبیث مردوں سے ہو۔ والخبیثون للخبیثات، اور جو خبیث مرد ہیں، گندے کردار کے مرد ہیں، وہ اسی لائق ہیں کہ ان کے حصے میں خبیث عورتیں آئیں، ان کی بیویاں خبیث عورتیں بنیں۔ اس کے برعکس والطیبات للطیبین، جو پاکیزہ عورتیں ہیں وہ پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں۔ والطیبون للطیبات، اور جو پاکیزہ مرد ہیں وہ پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ اور بعض حضرات نے ترجمہ کیا کہ خبیث سے مراد یہاں بری باتیں ہیں، لطیفے بیہودہ قسم کے مذاق، گالیاں، فحش باتیں۔ بعض لوگوں کے تکیہ کلام میں گالیاں ہوتی ہیں، تو فرمایا کہ یہ فحش اور گندی اور بیہودہ باتیں یہ خبیث لوگوں کے لیے ہیں، اور خبیث لوگ ہیں ہی اس لیے کہ وہ اسی قسم کے جو ہے وہ فضول اور جو ہے وہ بیہودہ گوئی کرتے رہے۔ البتہ جو نیک لوگ ہیں وہ ہمیشہ اچھی بات کریں گے، پاکیزہ بات کریں گے، ستھری بات کریں گے، اور وہ اسی قابل ہیں کہ ان کے لیے ستھری باتیں ہوں۔ دونوں ترجمے کیے گئے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ جو پاکیزہ مرد اور عورتیں ہیں یہ بری ہیں ان جھوٹی باتوں سے جو وہ لوگ کر رہے ہیں، منافقین کر رہے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ایسے لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت والی روزی بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب اس کے بعد سورۃ النور میں گھر کے اندر کے پردے کے احکامات شروع ہو رہے ہیں، چوتھے رکوع سے۔ سب سے پہلے گھروں میں داخلے کے حوالے سے آداب۔ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں حکم یہ دیا کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، لہٰذا ہر ایسے کام پر پابندی لگائی گئی کہ جس کام کی وجہ سے کوئی زنا کا امکان پیدا ہو۔ تو اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اب گھر کے پردے کے حوالے سے ایسے احکامات دیے کہ گھروں کے داخلے کے حوالے سے ہی کچھ آداب بتا دیے، تاکہ نہ کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو کہ کوئی گھر میں اجنبی آئے اور اس کی گھر کی خاتون کے ساتھ کوئی قربت پیدا ہو، کوئی آمنا سامنا ہو، اور جس کی وجہ سے پھر کوئی معاملہ جو ہے وہ زنا کی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، نہ داخل ہو ایسے گھروں میں جو تمہارے اپنے گھر نہ ہوں، یعنی دوسروں کے گھروں میں داخل مت ہو، حتیٰ تستانسوا، جب تک کہ تم اپنی پہچان نہ کرا لو، وتسلموا علی اہلہا، اور جو گھر والے ہیں تم ان کو سلام نہ پیش کر دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھر پہ تشریف لے جاتے تو ذرا سائڈ پر کھڑے ہوتے۔ ایک شخص آپ کے گھر پر آیا، اوپر سے جھانکا اور کہا کہ میں اندر آ جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ اصل تو پردہ آنکھ کا پردہ ہے، تم گھر کے اندر جھانک رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میں آ جاؤں۔ تو سائڈ میں کھڑے ہونا، آپ سائڈ پر کھڑے ہوتے اور 3 بار آپ سلام پیش کرتے۔ گھر چھوٹے چھوٹے تھے، سلام کی آواز اندر پہنچ جاتی تھی۔ آج اس کا جو بدل ہے وہ ہے بیل دینا، کہ 3 دفعہ بیل دی جائے، اور اس کے بعد جب کوئی پوچھتا کہ کون ہے تو آپ باقاعدہ اپنا نام بتاتے۔ ایک شخص نے آپ کے ہاں آ کر کہا کہ میں ہوں، آپ ناراض ہوئے، میں ہوں، یہ میں کیا ہوتا ہے؟ اپنی پہچان کراؤ، اپنا نام بتاؤ کہ میں فلاں ہوں، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنی پہچان کراتے، اجازت مانگتے کہ کیا میں آپ کے گھر میں آ جاؤں، اور اگر صاحب خانہ اجازت دیتے تو پھر گھر میں داخل ہوتے۔ تو یہ ہے دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کے آداب۔ البتہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ میں اپنے گھر پہ آتا ہوں اور میرے گھر میں صرف میری والدہ ہیں، تو کیا میں گھر میں جو ہے وہ بے دھڑک آ جایا کروں؟ آپ نے فرمایا کیا تمہیں پسند ہے کہ تم کبھی اپنے گھر والوں کو کسی نامناسب حالت میں دیکھو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو پھر کہا کہ اپنے گھر میں بھی ذرا زور سے قدم مارنا، ذرا کھانسی کر لینا، تاکہ گھر والوں کو احساس ہو جائے کہ کوئی آ رہا ہے، اور اگر کسی نامناسب حالت میں ہوں تو وہ فوراً جو ہے وہ اپنے آپ کو درست کر لیں۔ تو اپنے گھر کے حوالے سے بھی احتیاط ضروری ہے۔ لیکن یہاں پر قرآن مجید کا حکم دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کے حوالے سے یہ ہے کہ نمبر 1 اپنی پہچان کراؤ،
اور نمبر 2 جو بھی وہ گھر والے ہیں ان کو سلامتی کی دعا دو، سلام پیش کرو۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ان باتوں کو یاد رکھو۔ فإن لم تجدوا فیہا احدا، پھر اگر تم اس گھر میں کسی کو نہ پاؤ، فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم، تو پھر اس گھر میں مت داخل ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے۔ کسی اور کے گھر میں محسوس ہو گھر میں کوئی نہیں ہے، چاہے دروازہ کھلا ہو بھی ہو تب بھی مت داخل ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر تم سے کہا جائے کہ بھئی آپ واپس چلے جائیں، میں اس وقت آپ کو ٹائم نہیں دے سکتا، تو لوٹ جایا کرو۔ اگر تو آپ نے پہلے سے صاحب خانہ سے وقت طے کیا ہوا تھا تو پھر تو آپ حقدار ہیں کہ وہ آپ کو وقت دے۔ آپ اگر اچانک پہنچ گئے تو ممکن ہے کہ اس کی پہلے سے کوئی کمٹمنٹ ہو، اس کی پہلے سے کوئی مصروفیت ہو، تو ہمیں ہرگز غصہ نہیں آنا چاہیے کہ یہ صاحب جو ہے وہ بہت بڑے بنتے ہیں، دیکھیے اب میں ملنے کے لیے اتنی دور سے آیا اور مجھے وقت ہی نہیں دے رہے۔ فرمایا قطعاً ناراض مت ہو، فرمایا اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، هو ازکی لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونہ، کہ تم کسی ایسے گھر میں داخل ہو کہ جو آباد نہیں ہے۔ یہ تو اصل میں آباد گھروں کے حوالے سے مخلوط جو ہے وہ معاشرت کو روکنا ہے، جہاں عورتیں بھی ہیں تو ایسا نہ ہو کہ تم اندر چلے جاؤ اور پھر جو ہے وہ ان عورتوں کے ساتھ تمہارا آمنا سامنا ہو۔ کوئی ایسا گھر ہے کہ جہاں پر کوئی رہتا نہیں ہے، فیہا متاع لکم، اور اس میں تمہارے فائدے کا کوئی سامان ہے، کوئی پبلک پلیس ہے، کوئی بازار ہے، کسی گھر میں کوئی جو ہے وہ مارکیٹ ہے، کوئی بازار ہے، کوئی اور دفتر وغیرہ ہے، تو فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم ایسے گھر میں داخل ہو کہ جہاں پر کوئی رہتا نہیں اور جہاں پر تمہارے کو فائدے کا سامان ہے۔ تو ایسے گھروں کے لیے اتنے آداب نہیں، وہاں تو انسان بے دھڑک داخل ہو سکتا ہے جہاں پر کہ کوئی فیملی نہیں رہتی۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی کہیے مومن مردوں سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ ایک تو نگاہ نیچی رکھنی ہے، نامحرم کو نہیں دیکھنا، اللہ کے رسول کا ارشاد، اے علی جو پہلی نگاہ اتفاقاً پڑ جائے وہ معاف ہے، اس کے بعد اگر کوئی نگاہ ڈالی جان بوجھ کر تو اس پر پکڑ ہوگی، وہ آنکھوں کا زنا ہے۔ لیکن گھر میں بھی نگاہیں نیچی رکھنی ہیں، اس لیے کہ ٹھیک ہے آپ بھائی ہیں، دوسری آپ کی جوان بہن ہے، بڑا پاکیزہ رشتہ ہے، لیکن بہرحال آپ مرد ہیں وہ عورت ہے، لہٰذا وہ تو نزاکت والا معاملہ ہے، تو گھر میں بھی نگاہوں کو نیچا رکھا جائے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس کے 2 مفہوم ہیں، ایک یہ ہے کہ شرمگاہ کا غلط استعمال نہ ہو۔ سورہ مومنون اس سے جو قبل صورت ہے اس میں الفاظ آ گئے کہ شرمگاہ کا استعمال جائز ہے صرف بیوی کے لیے، اور جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت ایک اور شکل بھی تھی، جو ہے ایک مالک اپنی کنیز سے بھی تعلق قائم کر سکتا ہے، تو شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اور اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ اپنی شرمگاہ کو چھپائیں، اپنے ستر کو چھپائیں۔ مرد کا ستر ہے ناف سے لے کر اور گھٹنوں سمیت جسم کا حصہ، اسے ہر صورت میں چھپانا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کا علم ہی نہیں، لہذا ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ لوگ گرمیوں میں رات کو نیکر پہن کے سو رہے ہیں اور صبح اٹھ کر اس کے ساتھ ہی گھر سے باہر بھی نکل گئے، بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں، نیکر پہنی ہوئی ہے اور بچے کو اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں، پکنک پہ جا رہے ہیں، نہانا تو وہاں جا کر سوئمنگ وہاں کرنی ہے اور یہیں سے نیکر پہن لیے، جاگنگ ہو رہی ہے صبح صبح اور نیکر پہن کے پارکوں میں اور ساحل سمندر پر دوڑ رہے ہیں، گھر کی صفائی کرنی ہے تو نیکر پہنی ہوئی ہے، صفائی ہو رہی ہے، گاڑی دھوئی جا رہی ہے، نیکر پہنی ہوئی ہے، منع ہے، حرام ہے، غلط ہے۔ اسی طریقے پر عورت کا ستر عورت سے یہی ہے، ایک عورت نے دوسری عورت سے ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا جسم کا حصہ چھپانا ہے۔ باقی جو عورت کا ستر اپنے محرم مردوں سے ہے، اپنے والد سے، اپنے جوان بیٹے سے، اپنے جوان بھائی سے، ماموں سے، چچا سے، جو اس کے محرم ہے جن سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی، ان سے ان کا ستر یہ ہے کہ چہرہ، دونوں ہاتھ اور ایک روایت کے مطابق دونوں پاؤں، اس کے علاوہ پورا جسم ان سے چھپائے گی۔ سر کے بال بھی اپنے والد سے چھپائے گی، اپنے جوان بھائی سے چھپائے گی، جوان بیٹے سے چھپائے گی۔ تو محرم مردوں کے حوالے سے ستر ہے، اجنبی مردوں کے حوالے سے حجاب ہے جس کا ذکر سورہ احزاب میں آئے گا۔ تو فرمایا کہ مومن مردوں کو حکم دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ
اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکیٰ لہم، یہ ان کے لیے زیادہ ستھرا ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، باخبر ہے جو بھی وہ کاریگری کر رہے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔